السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 58 اور 59 یعنی 58 اور 59 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت یعنی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان ہستی کے بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، ازل سے ابد تک اس کی ذات رہے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہی ذات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ ہمارے پشت پہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر آفت میں ہماری پشت پر ہر مشکل میں کھڑا ہو، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی حمد کریں اور اس کی تسبیح کریں۔ ظاہر ہے کہ ایسی عظیم الشان ہستی کی تعریف کرنا ہم پر لازم ہے، اور اس کے نام کی تسبیح کرنا بھی لازم ہے، تاکہ ہم ہر وقت اس کو یاد کرتے رہیں، اور پھر وہ بھی ہمیں یاد رکھے اور ہمارا سہارا بنے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ بندوں کے گناہوں سے اس کا باخبر ہونا کافی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بندے جو گناہ کر رہے ہیں، کیسے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، کب گناہ کر رہے ہیں، ان سے اس کا باخبر ہونا کافی ہے۔ کیوں کہ پھر ان کے انجام کا فیصلہ بھی وہی کرے گا، وہی بہتر جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور پھر وہی اس کے بارے میں صحیح فیصلہ فرمائے گا۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی جو پچھلی آیتوں میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں، یعنی دوسرے الفاظ میں پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنا کر رکھ دیا۔ اب یہ 6 دن وہ دن نہیں ہے جو اس دنیا کے دن ہیں، یعنی ایک دن جیسے 24 گھنٹے کا، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہاں کے دن ہیں جو کہ بڑے طویل ہیں، جن کی طوالت کا کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک آیت میں ایک مثال آئی پچھلی آیت میں کہ وہاں کا ایک دن ہمارے یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور آیت قرآن میں آئی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا دن بھی بنایا ہو جو لاکھوں سال کے برابر ہو۔ تو ہرگز 6 دنوں سے مراد دنیا کے 6 دن نہیں لینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے 6 دن ہیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے طویل دن میں، اور پھر اس میں 6 دنوں میں، اس کے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بنانے کے بعد وہ تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ یہ بھی آیت متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کچھ مثال دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ کسی عظیم الشان اونچے تخت پر بیٹھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہیں جلوہ فرما ہوا، اور اس کی حقیقت سے وہی واقف ہے، اور ہمیں صرف اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور وہیں سے وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی گئی ہے
کہ رحمان اس کی شان بس اسی سے کسی سے پوچھو جو اس کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہو، پہچاننے لگا ہو، سمجھ چکا ہو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم شان ہستی کو کسی حد تک، تو وہی اس کی شان بیان کر سکتا ہے. انسان کا علم جتنا جتنا وسیع ہوتا جاتا ہے، اسی حساب سے وہ اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا جاتا ہے. اس کی شان وہی بیان کر سکتا ہے. اسی لیے ایک آیت قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جیسے جیسے انسان کا علم وسیع ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ہستی کے بارے میں بھی انسان کچھ جانکاری حاصل کرتا ہے، اور اس کا خوف پھر اس کے دل میں بیٹھتا چلا جاتا ہے. یہاں پر ایک یہ جو دنوں کے بارے میں اور اوقات کے بارے میں بات ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن کوئی 1000 سال کا ہے، کوئی 50,000 سال کا ہے. اس بارے میں نے تھوڑی تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ حقیقت میں کائنات اتنی بڑی ہے کہ اوقات کا یہ نظام اور اوقات کا یہ معیار جو ہماری دنیا میں پایا جاتا ہے، اس سے بہت مختلف ہو جاتا ہے. عدد و شمار کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، وقت کے بھی اور فاصلوں کے بھی. تو تحقیق پر پتہ چلا کہ ایک تازہ ترین تحقیق جو ہوئی ہے اس کے مطابق، جو چونکہ سائنسدان بڑی سے بڑی دوربینیں لگا کر اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی وسعت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ چلا کہ اب تک کا سب سے بڑا سیارہ جو ان کے نظر جہاں تک پہنچی ہے، وہ ہے، اس کا نام انہوں نے دیا ہے سی کیو لوپی بی. سی کیو لوپی بی. یہ سیارہ 500 نوری سال کے فاصلے پر ہے ہماری زمین سے. نوری سال سے مراد یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. اب اس حساب سے آپ 500 سال میں اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیکنڈ ہوں گے اور پھر ان کا فاصلہ کتنا ہوگا. تو اس کے لیے بہت بڑی کیلکولیشن کی ضرورت ہوگی. دوسری خاص بات یہ ارشاد پتہ چلی کہ اس کا ڈائیمیٹر، یعنی اس کی چوڑائی اس سیارے کی 4,20,000 کلومیٹر ہے، جو کہ ہمارے نظام شمسی کا سیارہ جوپیٹر ہے اس سے بھی 3 گنا زیادہ. تیسری اہم ترین بات یہ پتہ کی ہے سائنسدانوں تحقیق کے بعد کہ وہاں کا 1 سال ہمارے زمین کے 1,200 سال کے برابر ہے. اندازہ لگائیے آپ. یہ ایک سیارے کی بات ہو رہی ہے جو اب تک دریافت ہوا ہے، اور ایسے ابھی مزید لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں جو دریافت ہونے باقی ہیں، کیونکہ سائنسدان ابھی تک اس کائنات کا صرف 1% ہی دریافت کر سکیں. ابھی 99% دریافت کرنا باقی ہے. تو اس سے کائنات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں دنیا میں وقت کتنا مختصر ہے، فاصلے کتنے مختصر ہیں، اور یہ کائنات کتنی عظیم الشان ہے. تو اس لیے ہمیں یہ قبول کرنے میں اور ایمان لانے میں، ایمان رکھنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا کوئی سال 1,000 سال کا ہوگا، یا 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے جیسے بیان کیا گیا، یا اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہمیں ان تمام باتوں پہ ایمان رکھنا چاہیے، اور جیسے جیسے یہ دریافتیں سامنے آتی ہیں ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا چلے جانا چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.